قبر کی پہلی رات۔ لیلۃ الدفن یا قبر کی پہلی رات وہ پہلی رات ہے کہ جب میت کو دفن کرتے ہیں۔ روایات کے بقول پہلی رات میت کے لیے بہت سخت رات ہے اور اس کے مختلف مراحل ہیں۔ سب سے پہلے فرشتہ جس کا نام رومان ہے وہ نامہ اعمال دیکھنے کے لیے قبر میں داخل ہوگا، اور اس کے بعد دو فرشتے نکیر و منکر یا بشیر و مبشر اس شخص کے عقائد اور اعمال کے بارے میں سوال کریں گے۔ بعض اعمال جیسا کہ نماز و حشت قبر میت کی ان سختیوں کو کم کرنے میں مدد کریں گے۔ قبر کی پہلی رات مومنوں کے لیے خوبصورت اور آرام دہ، اور کافروں اور بدکاروں کے لیے بہت سخت اور وحشت ناک ہے۔ اکثر محدثین اور اہل کلام کے مطابق قبر کے سوال و جواب اسی مادی بدن سے ہوں گے، اور اکثر کے مطابق برزخی بدن سے۔ فلسفہ برزخ کی دن رات کے لیے خاص تعبیر مد نظر رکھتے ہیں کہ جن کا سمجھنا عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہے، اور قبر کی پہلی رات کی موت کا آغاز اور روح کا برزخ میں داخل ہونا کہتے ہیں۔ قبر میں داخل ہونا دینی اصول اور روایات کے مطابق اختصار کے وقت اور موت کے آغاز کے وقت انسان اپنے اعمال کا نتیجہ مشاہدہ کرتا ہے، اور اس سے یا وہ خوش ہوتا ہے یا اپنے لیے رنج و عذاب دیکھتا ہے۔ موت کے پہلے کچھ گھنٹے اور پہلے دن روح برزخ کے علاوہ اس مادی بدن کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، کیونکہ دنیا میں روح کو اس مادی بدن سے انس و محبت تھی، اس لیے اب وہ اس بدن پر خاص توجہ رکھتی ہے اور اس کے ساتھ رشتہ اور رابطہ برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ غسل اور دوسرے امور انجام دیتے وقت روح اس بدن کے ساتھ رہتی ہے، اور اس مادی بدن کو دفن کرتے وقت روح خود کو قبر میں دیکھتی ہے۔ جو ہی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اسی وقت قبر کی پہلی رات کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یہ بہت ہی سخت رات ہوتی ہے جسے میت تجربہ کرتا ہے، اور اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ تمام اعمال اور یہ کہ اس شخص کی اس مادی دنیا سے کتنی محبت تھی، یہ سب اس میت پر تاثیر گزار ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمان حکما کی نظر میں قبر اور وہاں کے پیش آنے والے تمام حوادث عالم برزخ ہیں۔ اس نظر کے مطابق قبر میں داخل ہونا اور قبر کی پہلی رات موت کے آغاز سے شروع ہو جاتی ہے، اور بدن کے دفن ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دفن کرنے کے وقت مستحب ہے کہ جنازے کو قبر کے نزدیک 2 بار زمین پر رکھا جائے اور کچھ منٹ صبر کیا جائے، اور میت کو دفن کرنے میں جلدی نہ کی جائے، کیونکہ جب میت کے بدن کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس وقت روح بہت بے تاب اور وحشت زدہ ہوتی ہے۔ آرام سے لے جانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ روح جو میت کے ہمراہ ہے وہ اس جدید ماحول سے آشنا ہوگی اور اس ترس و وحشت کو برداشت کر سکے گی۔ رومان فرشتے کا حاضر ہونا۔ میت کو دفن کرنے کے بعد سب سے پہلا فرشتہ جو قبر میں داخل ہوتا ہے وہ ملک رومان ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ کی تیسری دعا میں اس فرشتے پر درود بھیجا ہے۔ اس فرشتے کا کام اعمال کی شمارش و جمع بندی کر کے ریکارڈ تیار کرنا ہے۔ یہ وہی اعمال نامہ ہے۔ اس نامہ اعمال کی کیفیت اور جنس ہماری سمجھ سے باہر ہے، اور یہ قیامت تک اس کے ساتھ ہوگی، اور قیامت کے دن ہر شخص کے اعمال کا حساب اسی اعمال نامے اور ریکارڈ کے مطابق ہوگا۔ یہی فرشتہ اس شخص کے اعمال کے مطابق بعد میں آنے والے فرشتوں کو اس میت کے ساتھ سلوک کرنے کے بارے میں بتائے گا کہ اس شخص کے ساتھ کس طریقے سے پیش آیا جائے۔ سوال قبر۔ منکر و نکیر کے سوال۔ قبر کی پہلی رات کے اہم کارروائی ہے۔ یہ فرشتہ رومان کے بعد قبر میں داخل ہوں گے۔ ایک میت کے دائیں طرف دوسرا بائیں طرف کھڑا ہوگا اور اس سے سوال پوچھیں گے۔ اگر شخص کافر یا گنہگار ہوگا تو یہ دونوں فرشتے وحشتناک چہروں کے ساتھ اس کے سامنے آئیں گے اور اس پر عذاب کریں گے، اور اس کی قبر آگ سے بھر جائے گی۔ ان دونوں فرشتوں کو نکیر و منکر کہا جاتا ہے۔ اگر شخص مومن ہوگا اور اولیاء خدا کی مدد کے ساتھ سوالوں کے جواب دے گا، اور وہ دونوں فرشتے خوبصورت چہرے کے ساتھ اس کو بہشت کی خوشخبری دیں گے اور اس کی قبر کو نعمات الہی سے بھر دیں گے۔ اس صورت میں ان دو فرشتوں کے نام بشیر و مبشر ہیں۔ روایات کے مطابق اس رات اس شخص کے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یہ کہ آیا خدا اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھتا ہے، اور کس کو اپنی امامت اور پیشوائی کے لیے انتخاب کیا، اور ایک دوسری روایت میں اس سے زیادہ سوال بیان کیے گئے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق پہلی رات کے سوال و جواب عمومی ہیں اور تمام انسانوں سے پوچھے جائیں گے۔ بعض علماء نے اس عموم میں 2 مورد کو استثناء کیا ہے، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام، اور وہ افراد جو سوال کرنے کی شرائط نہیں رکھتے جیسا کہ بچے اور دیوانے، کیونکہ اس بارے میں کوئی صریح روایت موجود نہیں۔ اس لیے علامہ مجلسی کا عقیدہ ہے کہ اس بارے میں کسی خاص نظریے کا اظہار نہ کیا جائے۔ شب اول قبر کو آسان بنانے والے عوامل میت کے رشتہ داروں کو سفارش کی گئی ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اسے تنہا نہ چھوڑیں، اور تلقین پڑھنے سے منکر و نکیر کے سوالات کے جواب دینے میں اس کی مدد کریں۔
خود اس شخص کے اعمال صدقات اور نماز روزے کے علاوہ بعض دوسرے اعمال جیسے نماز، ہدیہ، نماز وحشت، قبر وغیرہ میت کے لیے مفید ہے اور اس کی قبر کی سختی ختم یا کم ہو سکتی ہے جن کی قبر نہ ہو۔ قبر کی پہلی رات صرف ان افراد کے لیے نہیں جن کو دفن کیا جاتا ہے، بلکہ جن کے بدن دفن نہیں ہوتے یا آگ میں جل جاتے ہیں وہ بھی قبر کی پہلی رات سوال قبر اور فشار قبر کا تجربہ کرتے ہیں۔ ایک نظر کے مطابق یہ تمام حساب اسی مادی بدن سے ہوں گے اور خداوند ان جلے اور کٹے ہوئے جسموں سے بھی ان سوالوں کے جواب دینے کی توانائی دے گا، اور پانی یا ہوا یا جو کچھ بھی اسی عالم میں ہے اس کو یہ توانائی دے گا کہ اس کے بدن یا اجزاء پر عذاب وارد کریں۔ اس لیے اگر کوئی بدن فضا میں متلاشی ہو جائے تو وہ بھی اس حکم سے استثناء نہیں ہے۔ قلینی روایت کرتا ہے یونس بن عمار نے امام صادق علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس کو لٹکایا گیا ہے کہ آیا اس کو بھی عذاب ہوگا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہوا کو حکم کرے گا کہ اسے اپنے فشار میں لے۔ فلسفہ نگاہ کے مطابق جب قبر کا معنی عالم برزخ ہے تو وہاں کی رات بھی وہاں کے مطابق ہوگی، نہ یہ کہ میت کو دفن کریں اور رات ہو تو قبر کی پہلی رات ہوگی۔ مادی قبر کا روح اور عالم برزخ سے رابطہ۔ برزخی قبر اور خاکی قبر کے درمیان خاص رابطہ ہے، یعنی انسان کی برزخ میں موجود روح اور اس کی قبر خاکی میں موجود بدن آپس میں رابطہ ہے، اور یہ رابطہ دراصل اسی وجہ سے ہے کہ اس دنیاوی اور مادی زندگی میں روح اور بدن کا رابطہ رہا ہے۔ موت کے ساتھ روح اور جسم کا رابطہ بالکل ختم نہیں ہوگا، بلکہ روح برزخی اور مادی اور خاکی بدن کا کچھ حصہ ایک حد تک ایک دوسرے سے رابطے میں ہوگا۔ اسی لیے خاکی قبر کا برزخی قبر اور عالم برزخ سے رابطہ ہے، اس لیے روح کی اس مادی بدن اور جس جگہ وہ خاکی بدن موجود ہے ایک خاص نظر ہے، اور اسی وجہ سے خاکی قبر اور برزخی قبر کا آپس میں رابطہ ہے۔ اور اسلامی شریعت میں خاکی قبر کے بارے میں خاص احکام اور دستورات بیان ہو چکے ہیں جو درج ذیل ہیں: تشییع جنازہ، کفن دفن، قبور کی حرمت، زیارت قبور کا مستحب ہونا، دعا، اہل قبور کے لیے طلب رحمت و مغفرت وغیرہ۔ موت کے پہلے دن اور پہلے کچھ گھنٹے انسان کی روح اور اس کا بدن مادی کا آپس میں رابطہ بعد والے کے دنوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، اور اس کی دلیل روح اور مادی بدن کی اس دنیا میں شدید الفت و محبت ہے، لیکن آہستہ آہستہ روح کی وابستگی برزخی بدن سے ہو جائے گی اور اس خاکی بدن اور روح کا رابطہ بہت کم ہو جائے گا۔ فشار قبر۔ قبر میں ایک اور واقعہ جو ضرور پیش آئے گا وہ فشار قبر ہے، جسے روایت میں دغتۃ القبر کے عنوان سے یاد کیا گیا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کے اصحاب ہمیشہ اس بارے میں آپ سے سوال کرتے، اور آپ بھی بہت افراد تھے جو اس بارے میں سوال کرتے۔ ابو بصیر نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، آیا کوئی فشار قبر سے نجات پا سکے گا؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، فشار قبر سے خدا کی پناہ مانگیے، کیونکہ بہت کم افراد ہوں گے جو فشار قبر سے نجات پائیں گے۔ نماز شب اول قبر۔ روایات میں کہا گیا جس رات میت کو دفن کیا جاتا ہے اسی رات اس کے لیے نماز لیلۃ الدفن پڑھی جائے۔ یہ نماز جو لوگوں کے درمیان نماز وحشت قبر کے نام سے مشہور ہے، اس کے دو طریقے ہیں اور ہر دو طریقوں میں پڑھی جا سکتی ہے۔ 2 رکعت نماز، پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد ایک بار آیت کرسی اور دوسری رکعت میں حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ القدر پڑھی جائے، اور نماز کے سلام کے بعد کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وَبَعَثْ ثَوَابَهَا إِلَىٰ قَبْرِ فلان، اور فلان کی جگہ میت کا نام لیا جائے۔ دوسرا طریقہ، پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید اور دوسری رکعت میں حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ تکاثر پڑھیں۔ نماز کے بعد یہ کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وَبَعَثْ ثَوَابَهَا إِلَىٰ قَبْرِ فلان، اور فلان کی جگہ میت کا نام کہیں، اور یہ نماز میت کو دفن کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر فوت ہونے اور دفن کرنے کے درمیان کچھ دن کا فاصلہ ہو اور اس کا وقت رات کے شروع سے طلوع فجر تک ہے، اگرچہ بہتر یہی ہے کہ رات کے ابتدا میں نماز عشاء کے ساتھ بجا لائی جائے۔ برزخ میں دن اور رات کا معنی۔ عالم برزخ کے وقت اور اس کی جزیات کے بارے میں ہمیں کوئی خاص معلومات نہیں ہے، لیکن بعض آیات اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ برزخ میں زمان اور وقت ہوتا ہے، لیکن یہ کہ برزخ میں صبح و شام سے مراد کون سا وقت ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کی جزیات کو آسانی سے نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ صبح و شام سورج کے طلوع و غروب ہونے سے معلوم ہوتی ہے، اور عالم برزخ میں یہ دن رات نہیں ہے، اور ان کے عذاب کے بارے میں جو صبح و شام ہم استعمال کرتے ہیں وہ اس عالم دنیا کے مطابق ہیں، ورنہ وہاں تو طلوع و غروب ہے ہی نہیں کہ دن اور رات ہوں۔ اس لیے جس طرح عالم برزخ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مادہ اور جسم نہیں ہے، لیکن اس کا شکل اور حجم و اندازہ عالم مادہ کی طرح ہے، اس کے زمان و مکان کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ یہ تعبیر جو ہم شب اول قبر کے بارے میں استعمال کرتے ہیں یہ باب مصاحبہ ہے۔
محترم سامعین، ہم یہ واقعات آپ تک پہنچانے میں بہت ہی احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ اس کے تصدیق شدہ ہونے پر پوری توجہ دی جاتی ہے۔ اگر کسی جگہ آپ کو کوئی بات شریعت کے خلاف محسوس ہو تو فوراً ہمیں کمنٹ کے ذریعے آگاہ کریں۔ اگر ہمارے کام میں کچھ اچھا لگے تب بھی ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہماری ٹیم کی داد رسی ہو۔ یوٹیوب کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک ضرور کریں۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے، جس طرح دین کے دشمن، امت مسلمہ کے دشمن ہماری نوجوان نسل کو گمراہ، بے راہ اور بے دین بنانے کے لیے غیر اخلاقی اور فحش مواد کو عام کر رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی اللہ اور رسول کی بات اور ایک سبق آموز اور اچھی بات کو لوگوں میں عام کریں۔ ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو یہ علم باقی رہے گا اور کئی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا، اور اس کے نور سے ہماری قبریں منور ہوں گی۔ اس علم کو پھیلانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ اس ویڈیو کو آپ اپنی فیس بک کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ واٹس ایپ پر اپنے تمام دوست احباب کو اس کا لنک بھیج سکتے ہیں۔ اس علم کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالی میری، آپ کی، ہمارے والدین اور تمام امت کے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین۔